وقال تعالى في كلامه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماں کی شان۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سخت گرمی کے ایام چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر طور پر خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر نماز ہوگی۔ بلا تمہید میں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کا معاملہ کرو، صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ حضرات، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حق کا تذکرہ کیا کہ میرے بندو صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فوراً والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات، یہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم ہے، آپ یاد رکھیں یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ کو نہیں دی ہے، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان لیا، ہم نے عہد و پیمان لیا کس بات کا؟ اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ نے فرمایا کہ جہاں ایک طرف ہم نے بنی اسرائیل سے توحید کا عہد و پیمان لیا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا بھی عہد و پیمان لیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سارے انبیاء کرام نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ قرآن نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرا بوالدیہ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا اے یحییٰ تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے لڑکپن کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے حکمت و دانائی عطا کی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوکار انسان تھا، پرہیزگار انسان تھا۔ وبرا بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نیک برتاؤ کرنے والا انسان تھا۔ ولم یکن جبارا عصیا،
اور وہ نافرمان نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ نافرمان نہیں تھا بلکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا انسان تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں کے گود سے پکارا، آواز لگائی، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے مبارک بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز کی ادائیگی کرتا رہوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ایک طرف اللہ رب العالمین نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کے ساتھ، میں اپنی ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کروں، نیک ویوہار کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ چوٹی کی بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہیں، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہا اے میرے پروردگار تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین کے اوپر کی ہیں میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ حضرات، میرے والدین کے اوپر، ہمارے والدین کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ان کی شکر گزاری کرنا، ان کا شکر ادا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، رب اغفر لی ولوالدی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر دے۔ پتہ چلا جب بھی ہم دعا کریں، جب بھی آپ دعا کریں، اپنے والدین کے حق میں ضرور دعا کریں، یہ انبیاء علیہم السلام کا کیا ہوا عمل ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، اگر آپ کے والدین توحید والے نہیں ہیں، پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیک ویوہار کریں، نیک سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ آپ یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ جو مشرکوں کا امام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دی، کہا یا ابت لا تعبد، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کہا یا ابتی انی قد جاءنی، اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو، میرے پاس حق آ چکا ہے، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ جب اس طرح کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دی، باپ نے دعوت کو سن کر کے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دی، کہا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ اگر تم اس چیز سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، تو میری نظروں سے اوجھل ہو جا، میری نظروں سے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ مشرک باپ جس نے مارنے کی دھمکی دی، گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی، اس باپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال سلام علیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو جان، میں نے آپ کو توحید کی دعوت دی لیکن آپ نے توحید کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ حضرات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ مشرک ہیں
اتنی سخت دھمکی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے کہتے ہیں سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، جب تک میں زندہ رہوں گا میں آپ کے حق میں ہدایت کے لیے دعا مانگتا رہوں گا۔ حضرات پتہ یہ چلا اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، اگر وہ آپ کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ نافرمانی کے تعلق سے نہیں ہے، اگر وہ بات اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، آپ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ حضرات یہ انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا کیا ہوا عمل ہے اور کیا ہوا فعل ہے۔ حضرات ماں کی شان کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں، آپ اس بات پر غور و فکر کریں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ ماں کی ہے۔ ماں کی حیثیت، ماں کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرات حسن سلوک آپ ہر ایک سے کریں، لیکن سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار اگر کسی کی شخصیت ہے، اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ ماں کی ہستی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پیارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ پھر صحابی رسول سوال کرتے ہیں میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے نبی پھر سے کہتے ہیں تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر صحابی رسول سوال کرتے ہیں میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابر، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ چوتھی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ باپ کے مقابلے میں ماں کی حیثیت حسن سلوک کے معاملے میں بڑھ کر کے ہے۔ حضرات ہماری ذمہ داری ہے ماں کی عظمت کو سمجھیں، ماں کی شان کو سمجھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اسی طرح سے حضرات اگر آپ سے زندگی کے اندر کوئی بڑا گناہ ہو جائے، کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے اور آپ اس گناہ کو بخشوانا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، میں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا ہے، کیا اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضرات یہ ماں کی شان ہے، اگر ماں نہ ہو تو اس مقام پر خالہ کی عظمت ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ سے زندگی کے اندر جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، آپ اپنے والدین کی اور بالخصوص اپنی ماں کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں، نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کی عظمت ہے۔ اسی طرح سے حضرات یاد رکھیں زندگی کے اندر اگر آپ کسی مصیبت کے اندر پھنس گئے ہیں اور آپ نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے،
آپ اس چیز کا حوالہ دے کر کے آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کو اللہ رب العالمین فوراً پریشانی سے نجات دے دے گا۔ یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کی عظمت ہے۔ حضرات وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ چل رہے تھے، اچانک بارش آئی، آندھی آئی، وہ سارے کے سارے لوگ، تینوں لوگ غار میں چھپ گئے، اور جب غار میں چھپ گئے اوپر سے ایک چٹان نیچے آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ تینوں لوگ غار کے اندر بہت زیادہ پریشان ہوئے، یہ تینوں کے تینوں زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ نیکیوں کا حوالہ دے کر کے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ حضرات تینوں نے اپنی اپنی دعائیں کی، نیکی کا حوالہ دے کر کے ہر ایک نے دعائیں کی، اور ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، میرے بوڑھے والدین ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، اور چرا کر کے جب گھر میں آتا ہوں بکری کا دودھ نکالتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی ماں کو دودھ پلاتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بکری چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، آنے میں تاخیر ہو گئی، ماں سو گئی، میں نے دیکھا میری ماں سو چکی ہے، اور میں دودھ نکال کر کے لے آیا۔ میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنی سوئی ہوئی ماں کو جگاؤں، کیوں؟ ہو سکتا ہے بوڑھی ماں ہے، اگر میں ان کو جگا دوں بعد میں نیند آئے یا نہ آئے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اور اسی طرح میں دودھ کا پیالہ ماں کے سرہانے پر رکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ماں بوڑھی ہے، رات میں اٹھے گی، ہاتھ ادھر ادھر پھیلائے گی، دودھ گر جائے گا، ماں کو پریشانی ہوگی۔ اور اسی طرح میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ماں کو دودھ پلانے سے پہلے میں اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں، میں کیا کروں؟ اور اس انسان نے کہا کہ میں پوری رات ماں کے سرہانے پر کھڑے ہو کر کے میں نے پوری رات گزر دی، اور جب صبح ہوئی میری ماں بیدار ہوئی، میری ماں جب بیدار ہوئی میں نے دودھ کا پیالہ اپنی ماں کو پیش کر دیا، میری ماں نے دودھ نوش کیا۔ حضرات اس انسان نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ جب اس انسان نے یہ دعا کی اللہ نے فوراً دعا قبول کی، اور وہ جو چٹان غار کے منہ میں آیا ہوا تھا وہ چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اسی طرح دونوں نے اور 2 دعائیں کی، پوری طرح سے وہ چٹان ہٹ گیا، اور وہ تینوں کے تینوں لوگ نجات پا گئے۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ زندگی کے اندر اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور کوئی مصیبت اور پریشانی کے اندر آپ پھنستے ہیں، اور اس چیز کا حوالہ دے کر کے، والدین کی خدمت کا حوالہ دے کر کے اگر آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا فوراً سن لی جاتی ہے، آپ کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کو یاد رکھیں، والدین کی خدمت کرنے والے کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی کلمات کہے ہیں۔ ویس قرنی کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ویس قرنی یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہنے لگے، یا عمر یاتی علیکم اویس بن عامر، اویس بن عامر یمن سے امدادی فوج کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، یہ یمن سے قبیلہ مراد کا رہنے والا ہوگا۔ یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کا نام قبیلہ مراد ہے، اس قبیلے کا وہ انسان رہنے والا ہوگا، اور یہ قبیلہ قرن کی شاخ ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کو پہلے ابرص کی بیماری ہو گئی تھی، لیکن اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اور اسی طرح وہ انسان جو اویس بن عامر انسان ہے، یہ ایسا انسان ہے جو اپنے والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرنے والا انسان ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا والدہ کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اس انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے اللہ رب العالمین فوراً اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے، اور اگر کوئی وہ انسان دعا کرتا ہے فوراً اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے نبی نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے عمر اگر اویس بن عامر سے
اویس قرنی جسے کہا جاتا ہے، اویس ابن عامر سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ ففعل، پیارے نبی نے فرمایا اے عمر اگر تمہیں اس کا موقع ملے تو یہ کام ضرور کر لینا۔ اویس قرنی سے جب بھی تمہاری ملاقات ہو ان سے گزارش کرنا، ان سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ حضرات آپ دیکھیں اویس قرنی جو ایک تابعی ہیں، پیارے نبی کا زمانہ پایا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے۔ والدین کی خدمت کی وجہ سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ سکے، شرف صحابیت کو حاصل نہیں کر سکے، لیکن حضرات ماں کی خدمت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون سا مقام دیا؟ حضرت عمر سے کہا اے عمر جب اویس قرنی آئے تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم ان سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب بھی کوئی قسم کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرات یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی شان ہے۔ اگر ماں کی انسان خدمت کرتا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور چیز یاد رکھیں، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے اور آپ اس کو ماں کے پیروں کے تلے ڈھونڈنا شروع کر دیں، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم رجلہا، آپ اپنے والدین کی خدمت کو لازم پکڑیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کو لازم پکڑیں گے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات یہ والدہ کی شان ہے، یہ ماں کی عظمت ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے بندو تم لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جب وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس پہنچ جائیں تو تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا چیز ہے؟ تکلیف دینے کی جو بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے کم تر چیز اف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر کو تمہارے والدین تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کہو، ان کو نہ ڈانٹو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے اور نرمی کے ساتھ بات کیا کرو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو۔